بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ زہرا اور جنگ احد۔ جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کفار و مشرکین بھرپور تیاری کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے اور میدان احد میں پہنچے۔ جنگ بدر کو ابھی 1 سال 1 ماہ گزرا تھا۔ اس جنگ میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ یہ سب لوگ پیغمبر اسلام کی فوج کے مجاہد و مبارز و بہادر شجاع لوگ تھے۔ ان تمام شہداء کے سید و سردار رسول اسلام کے بہادر و مجاہد چچا سید الشہداء حضرت حمزہ تھے۔ اس جنگ میں رسول اللہ کو ایک پتھر لگا جس سے آپ کی پیشانی مبارک زخمی ہو گئی تھی۔ دوسرا پتھر آپ کے دہنے مبارک پر لگا جس سے آپ کے 2 دانت بھی شہید ہوئے تھے۔ آپ کی پیشانی اقدس سے خون بہا جس نے آپ کی ریش مبارک کو رنگین کر دیا۔ اس دوران ابلیس نے چیخ بلند کی جسے احد میں مسلمانوں نے سنا اور اہل مدینہ نے بھی سنا۔ اس نے کہا قتل محمدن، محمد قتل ہو گئے۔ میدان جنگ میں تزلزل پیدا ہوا، ہر طرف سراسیمگی پھیل گئی۔ آواز کو سن کر بہت سے لوگ بھاگ نکلے لیکن اہل ایمان ثابت قدم رہے۔ یہی چیخ مدینہ میں بھی پہنچی۔ فوراً حضرت عبد المطلب کی بیٹی صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی حضرت فاطمہ زہرا میدان احد کی طرف آئیں۔ حضرت فاطمہ کی چیخیں بلند ہوئیں۔ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھے ہوئے تھی اور رو رہی تھی۔ تمام ہاشمات اور قریشی خواتین سبھی صورت میں نکلی کہ ان کا ہاتھ سر پر تھا اور بلند آواز سے رو رہی تھی۔ حضرت صفیہ اور جناب فاطمہ زہرا میدان جنگ میں اس وقت پہنچی جب جنگ ختم ہو چکی تھی۔ قتل ہونے والے قتل ہو چکے تھے، زخمی ہونے والے زخمی حالت میں پڑے تھے۔ رسول اکرم اپنے مقتولین کو تلاش کر رہے تھے۔ آپ ان اصحاب کو تلاش کر رہے تھے جو میدان سے گم ہو گئے تھے۔ اس دوران آپ اس مقام پر پہنچے جہاں حضرت حمزہ شہادت کے بعد گرے تھے۔ جب پیغمبر اسلام نے ان کی حالت دیکھی تو آپ برداشت نہیں کر سکے۔ کفار نے ان کے جنازے کا مسلح کر ڈالا تھا۔ کفار نے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ اس طرح آپ کا ناک اور آپ کے کان بھی کاٹ دیے تھے۔ آپ کا پیٹ بھی پھاڑ دیا تھا۔ انہوں نے آپ کا جگر نکالا اور باہر ڈال دیا۔ اس دردناک اور جان سوز منظر نے رسول اسلام کو ناقابل بیان حد تک محزون و مغموم کر دیا کیونکہ حضرت حمزہ رسول اسلام کے بہت بڑے ناصر و مدافع تھے۔ مشرکین نے اپنا غصہ اس صورت میں نکالا کہ محسن اسلام کے جنازے پر جتنے وہ مظالم کر سکتے تھے انہوں نے کیے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کا غصہ اس صورت میں ان کے مظلوم چچا پر نکالا۔ پیغمبر اسلام کے دل کو دشمن کی بزدلانہ اور ظالمانہ کارروائی نے زخموں سے چور چور کر دیا تھا۔ ابھی آپ ان ناقابل برداشت مظالم میں کھوئے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کی نگاہ اقدس فاطمہ زہرا اور اپنی پھوپھی جناب صفیہ پر پڑی جو نالہ و فریاد کرتی ہوئی ادھر آ رہی تھی۔ پیغمبر اسلام نے فوراً اپنی ابا سید الشہداء حضرت حمزہ کے خون میں غلطاں جسم پر ڈال دی تاکہ ان کی مظلومیت ابا کے اندر چھپ جائے اور یہ مخزورات نہ دیکھ سکیں کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ بہن اپنے بھائی کی اس مظلومیت اور رقت انگیز اور دردناک منظر کو برداشت نہیں کر سکیں گی۔ یہ دونوں بیویاں دوڑتی ہوئی آئیں اور سید الشہداء حضرت حمزہ کے جنازے پر پہنچی اور دردناک بیان کرنے لگی۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر پیغمبر اسلام بھی رونے لگے۔ ایک طویل عرصے حضرت حمزہ کی لاش پر سوگواری رہی۔ اس دوران سیدہ زہرا کی نگاہ اپنے بابا کے چہرے پر پڑی۔ آپ نے دیکھا کہ بابا کا چہرہ زخمی ہے، پیشانی مبارک پھٹی ہوئی ہے، اس سے خون بہہ رہا ہے جو محاسن شریف کو رنگین کر رہا ہے۔ تو چیخ بلند کی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، رو بھی رہی تھی، اپنے بابا کے چہرے کو دو بھی رہی تھی اور یہ بھی فرما رہی تھی کہ اللہ کے نبی کے چہرے کو جس ظالم نے اس طرح زخمی کیا ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ پیغمبر خدا کے 2 ناصر پیغمبر کی خدمت میں سید النساء العالمین اپنے بابا کے نور فشاں چہرے کو دھو رہی تھی۔ ادھر جناب امیر المومنین ڈال میں پانی لا کر پیغمبر اسلام کے چہرے اقدس پر ڈال رہے تھے۔ جب حضرت زہرا نے دیکھا کہ پیغمبر کے زخموں پر پانی ڈالنے سے زخم نہیں رک رہا بلکہ مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ نے چٹائی کا ٹکڑا لیا اور اسے جلایا اور اس کی خاکستر پیغمبر کے زخموں پر لگا دی جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ان لمحات میں حضرت سیدہ کے قلب و جگر پر کیا گزری ہوگی۔ یہ بات روشن ہے کہ اس حادثے سے آپ کے مہربان قلب و جگر پر گہرے زخم لگے۔ اس حزن عظیم اور خوف شدید نے انہیں لرزہ بداندام کر دیا تھا۔ یہ وہ ملکوتی بیٹی تھی جو اپنے بابا کے بلند مرتبے سے واقف تھی اور ان کے حقوق کی عارف تھی۔ میدان احد کی سوزناک اور اندوناک جنگ ختم ہوئی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے خانہ اقدس پر تشریف لائے اور اپنی تلوار شربار سیدہ زہرا کے حوالے کی اور فرمایا آج کے دن میرے کارنامے کی تصدیق کر دی ہے۔ آج کے دن نے میرے کارنامے کی تصدیق کر دی ہے۔ پھر آپ نے یہ شور انگیز و حماسہ سے بھرپور دروس آموز اشعار پڑھے۔ ہاں اے فاطمہ جان تشریف لائیے، اس تلوار ستم سوز کو تھامیے، اس کے اٹھانے میں آپ کے لیے کسر نفسی کا کوئی سامان نہیں ہے۔ اس تلوار شربار کو پکڑیں، میں ہرگز متزلزل مجاہد نہیں ہوں، میری بہادری پہاڑوں سے بلند اور باری ہے۔ اے بانو من مجھے اپنی قسم، میں نے پیغمبر کے عشق میں اپنے رب کی اطاعت اور اپنے وظیفے کو احسن انداز میں انجام دیا ہے۔ میں نے بہادری کے جوہر اس لیے دکھائے کہ مجھ پر میرا اللہ راضی ہو جائے اور اس جرت کے عوض اپنی جنت میں گھر اور نعمات عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ میری کوئی اور غرض نہیں تھی۔ اے فاطمہ جان میں وہ جری جوان ہوں، جب جنگ کا بازار شعلہ ور ہوتا ہے تو میں اس میں گھس جاتا ہوں، اس سے اعراض نہیں کرتا، ملامت گھر کی ملامت میری طرف آئے۔
میں وہ منتقم مزاج ہوں۔ میں نے شرارت پیشہ عبدالدار کو اپنا ہدف بنایا۔ میں نے اسے ایسی ضرب لگائی جو اس کے سر کی ہڈی توڑ کر اس کے مغز میں جا اتری اور اسے زمین پر گرا دیا۔ میں نے بیابان کے جنگل میں اسے چھوڑا جہاں اس کے ساتھی اور گھر والے جمع تھے، کچھ مایوسی کا شکار تھے اور کچھ زخمی تھے۔ یہ میں ہوں کہ میں نے اپنی تلوار شربار کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، ان پر موت کی بجلیاں گرا دی، ان کی گردن کی ہڈیوں، ان کی پشت پر ضربیں چلائیں اور انہیں منتشر کر دیا۔ میں نے اس وقت جنگ جاری کی جب تک میرے رب نے ان کی جمعیت کو پراکندہ نہیں کر دیا تھا اور اس سے بہادروں اور بردباروں کے سینوں میں ٹھنڈک پہنچی۔ اے میری جان، میں نے اپنی اس تلوار سے ظالموں کا خون بہایا۔ جی ہاں، یہ وہی شمشیر ہے جس نے عبدالدار کے خاندان کو جہنم پہنچایا۔ اسی اثنا میں پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لائے اور انہیں فرمایا، اے فاطمہ جان، اس بہادر اور جری جوان کی تلوار کو اپنے پاس رکھو۔ اے میری بیٹی، تیرے شوہر پر جو فرض عائد تھا اس نے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے صنادید قریش کو ان کے ہاتھوں قتل فرمایا۔ جھوٹ کا ازالہ۔ قارئین کرام، آپ نے ابھی پڑھا ہے، جو ہی جنگ احد اختتام پذیر ہوئی، فاطمہ زہرا فوراً میدان جنگ میں پہنچی۔ جو ہی ان کی نگاہ اپنے والد گرامی کے نور فشاں چہرے پر پڑی، ان کی پیشانی مبارک اور دہن مبارک زخمی ہیں، اپنے بابا کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے قلب مبازر کو زوردار دھچکا لگا۔ آپ سے اپنے والد مہربان کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی، لیکن آپ نے اپنے حوصلوں کو بلند رکھا، بھرپور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زخموں کو دھونے کی کوشش کی۔ اس کوشش بسار کے باوجود جب پیغمبر اکرم کا خون نہ رکا تو چٹائی کا ٹکڑا جلایا اور اس کی خاکستر زخموں پر لگائی تو خون کا بہنا بند ہو گیا۔ اس واقعے کو تمام مورخین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے اور یہ واقعہ درست اور صحیح ہے، لیکن ہمارے زمانے میں کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو اپنے مفادات کی خاطر جھوٹی باتیں گڑھ کر ان ذوات مقدسہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، پھر ان کی زوردار طریقے سے ترویج کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نبی اکرم کی بیٹی فاطمہ زہرا جنگ میں شرکت کرتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ بہتان وضع کر کے ان کی ترویج کیوں کی ہے؟ اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ کیا وہ لوگ اس طریقے سے پیغمبر کی مقدس بیٹی کی تصدیق کو عیب دار مشہور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مردوں کے درمیان چلی جاتی تھی اور ان کی مرہم پٹی کرتی تھی؟ انہیں اپنی تقدیس اور تحریم کا کوئی خیال نہیں تھا۔ فاطمہ زہرا اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ میدان احد میں تشریف لے گئی تھی، جب جنگ ختم ہو گئی تھی تو انہوں نے اپنے بابا کی مرہم پٹی کی۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہے کہ بی بی ہر جنگ میں شرکت کرتی تھی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ میں نہیں جانتا ان جھوٹے لوگوں کے کیا اہداف ہیں، اس جھوٹ افطرا سے انہیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کی قدسیت اور نواحیت مجروح ہو، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس جھوٹ سے یہ استنباط کریں کہ عورت و مرد کا اختلاط جائز ہے، یہ دونوں اجناس مخلوط ہو کر کام کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اس روایت کو قبول کریں کہ نسبیہ بنت کعب میدان احد میں موجود تھی، انہوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی کی تھی، اس واقعے سے کوئی بات ثابت نہیں کر سکتا۔ سید نساء العالمین نے ہر جنگ کے مجروحین کی مرہم پٹی کی ہے، کیونکہ سیدہ زہرا عفت اور پاک دامنی میں، قداست و حیا میں قیامت تک آنے والی خواتین کے نمونہ عمل تھی۔ ان لوگوں کے جھوٹ گڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ان کی روایت جھوٹی نہیں ہے تو پھر ان کے پاس امر کی دلیل کیا ہے؟ اگر دلیل ہے تو پیش کریں۔ میں نہیں جانتا، شاید انہوں نے اپنے اس جھوٹ سے کوئی توجیہ تراشی ہو جس سے ہم بے خبر ہیں۔